اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، دولت میں اضافہ ہوگا، ہر حاجت پوری ہوگی، ہر کام سے رکاوٹ دور ہوگی، ہر کام منٹوں میں ہوگا آپ کا۔ یہ وظیفہ کر لیں۔ ایسا عمل آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یوں سمجھے کہ اسم اعظم کا عمل ہے، اسم اعظم کا عمل ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے، اس کا آپ کو آج عمل بتانا ہے، اور انشاءاللہ اس عمل کو کرنے والے کی ہر مشکل، ہر پریشانی، دولت کا مسئلہ حل۔ کوئی حاجت آپ کے دماغ میں چل رہی ہے، بچوں کے اکثر لوگ جو دوست مجھ سے رابطہ کر رہے ہیں، باہر کا ویزا نہیں لگ رہا شاہ صاحب، ورک پرمٹ نہیں مل رہا، جیسے باہر جاب نہیں مل رہی شاہ صاحب، کسی بھی دوسرے ملک میں جانا چاہتے ہیں، بہت ساری رکاوٹیں، کوئی پریشانی ہے، بچی کے رشتے کا مسئلہ ہے، رشتے آتے ہیں، طے نہیں ہوتے، چلے جاتے ہیں۔ میں آپ کو اس لیے ڈیٹیل بتا رہا ہوں کہ مجھے ایک ایک مسئلے کے لیے پھر ہر دفعہ ایک نیا وظیفہ بتانا پڑتا ہے۔ تو من جملہ جتنے بھی آپ کے مسائل ہیں، اولاد عزت نہیں کرتی، اولاد نافرمان ہے جی، ماں باپ کا کہنا نہیں مانتی، اپنی مرضی کرتی ہے، کتنے ہی مسائل آپ مجھ سے جو قرض بہت ہے جی، قرض اتر نہیں رہا، کوئی راستہ نہیں بن رہا جی، اس کے لیے کر سکتے ہیں، باقی مالی پریشانی جو بھی ہے۔ تو اتنے مسائل میں نے آپ کو گنوا دیے ہیں، حل صرف اس آیت مبارکہ کے اندر، سورہ بقرہ کی ایک آیت، اس کا عمل آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور اس سے پہلے صرف آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ رہتی ہے کہ جناب دو چار باتیں آپ کے کام کی ہوتی ہیں، سن لیا کیجئے۔ دیکھیے میں یہ سمجھ، ابھی آپ کو اکثر لوگوں سے جب میں بات ہوتی ہے نا، قرآن پاک کے اندر جب بھی میں نے پڑھا کہ مسئلے مسائل پریشانی ہے، آزمائش تو اللہ نے بتا دیا کہ میں تمہیں آزماؤں گا، تمہاری جان مال ہر چیز سے، ہاں وہ آیت ہے، آپ نے آپ کو سب کچھ ویڈیوز پہلے میں نے آپ سے شیئر بھی کیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، تو آزمائش تو ہوگی۔ اچھا، پھر اس آزمائش کا حل کیا بتائے، جو میں بار بار آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اب صلاح کا حکم ہے اور صبر کا حکم ہے، ٹھیک ہے؟ تو مدد لینی ہے آپ نے نماز سے اور صبر سے۔ اچھا، صبر کی جہاں ہم بات کرتے ہیں، تو میں نے بڑے لوگوں کے، کیونکہ آپ میرے پاس یعنی کہ یہ والا ایکسپیرینس اس لیے زیادہ ہے آپ کی باتوں کا، کیونکہ میں بہت زیادہ بات سنتا ہوں آپ لوگوں کی، اور میں کسی کا نام لے کے تو نہیں آپ کو ڈسکلوز کرا کہ تاکہ کسی کی دل شکنی نہ ہو، لیکن میں اپنے ایکسپیرینس کو تو شیئر کر سکتا ہوں۔ تو یہ بات ہوتی ہے جب میں کسی سے بات کرتا ہوں نماز کے بارے میں، جہاں میں تو جنم سے ہی سر 5 وقت نمازی، تہجد گزار، پرہیزی، سب کچھ۔ اور دوسری بات ہوتی ہے صبر تو میں سر اتنا ہے میرے اندر کہ پتھروں کو بھی پسینہ آ جائے۔ نہیں میرے دوست، نہ تو ہماری نماز اس لیول کی ہے اور نہ ہمارا صبر اس لیول کا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ریکوائرڈ ہے۔ حضور صبر کا معاملہ، آپ صبر وہ سمجھ ہی نہیں سکے جس صبر کی تاکید اللہ نے جن لوگوں کے بارے میں یہ کہا کہ ان اللہ مع الصابرین۔ وہ جو میرا بہن یا بھائی مجھے واٹس ایپ پر یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ سر میرے اندر بہت صبر ہے اور بڑی ہمت ہے اور میں بڑا نمازی ہوں، وہ بندہ ابھی کچھ دیر پہلے اپنی بیگم کے ساتھ متھا لڑا کے بیٹھا ہوتا ہے، یا وہ بہن ہوتی ہے تو وہ اپنے خاوند کی کلاس لے کے بیٹھی ہوتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ صبر والے کو تو غصہ نہیں آتا۔ اللہ والے کے اندر جو سب سے پہلی چیز جو آتی ہے نا، وہ یہی آتا ہے کہ اس کو اپنے پر کنٹرول آ جاتا ہے۔ صبر تو یہ سکھاتا ہے کہ پھر آپ سرنڈر کر دو پوری طرح سے، پھر جو ہو رہا ہے معاملات، وہ کہتے ہیں نا، وہ کسی نشائی سے پوچھا تو انہوں نے جی ہمارے اوپر سے تو بڑے بڑے جہاز گزر جاتے ہیں، ہم نے کبھی شور ہی نہیں کیا۔ تو ایسا صبر کہ آپ کے اوپر مصائب کے پہاڑ بھی گر جائیں تو پھر آپ نے چیں چوں نہیں کرنی، چوں چاں نہیں کرنی، شور نہیں کرنا، خاموشی سے اس کو برداشت کرنا۔ یہ ہے اصل صبر کا مقام۔ اور اگر اس کو سیکھنا چاہتے ہو تو پھر آل رسول سے سیکھ لو۔ یہاں ذرا سی تکلیف، پریشانی، تنگی، ایک دن فاقہ آ گیا، 2 دن کچھ ہو گیا تو آپ لوگوں نے قیامت کھڑی کر دی جی ہمارے ساتھ بہت کچھ ہو گیا، اور وہ آ کے واٹس ایپ پر اس کے اوپر بھی رابطہ کیا، اور آ کے چینل پر بھی آپ آ رہے ہیں، ویوز بھی دے رہے ہیں، پوری ویڈیو میں کہہ رہا ہوں واچ کرو، 10 منٹ کی ویڈیو واچ کرنے کا جتنا ڈیٹا لگتا ہے وہ بھی لگا رہے ہیں، اور غربت کا رونا بھی رو رہے ہیں۔ آپ کو کیا پتا کہ بھوک، پیاس، غربت، پریشانی، غریب الوطنی ہوتی کیا ہے؟ واقعہ کربلا پڑھ لو، پورا واقعہ کربلا کی پوری تاریخ پڑھ لو تو پتہ لگ جائے گا صبر کیا ہوتا ہے، غریب الوطنی کیا ہوتی ہے، غربت کیا ہوتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، ایسے ہی ان کو انعام میں کچھ جنت کی سرداریاں ایسے نہیں مل گئیں، ٹھیک ہے؟ جنت کو ان کے سردار ان کو ایسے بنایا تو اس کے لیے جو قربانیاں انہوں نے دی ہیں،
تو وہ بھی آپ نوٹ کر لو، پھر ان کا صبر بھی دیکھ لو۔ جو ابھی آپ کو کہا کہ آل رسول کی پھر فضیلت یا اہمیت جو ہے، تو وہ ہے تو وہ اس وجہ سے بھی ہے کہ پھر انہوں نے اپنی ثابت قدمی کی بھی انتہا کی ہے، تو پھر صدقے جائے ان کے اوپر بندہ، یہ جناب یہ ہوتا ہے صبر، کر کے دکھا دیا۔ ہم نہیں ہیں اس قابل، ہم اتنا کر بھی نہیں سکتے، اتنا مانگ بھی نہیں سکتے، اتنی ہمت بھی نہیں ہے، لیکن وہ واقعات دیکھنے اس کا سمجھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ صبر ہوتا کیا ہے۔ یہاں پہ بس صرف چائے کی پتی ختم ہے، نیٹ چل رہا ہے، موبائل ہیں سب کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے، اور دکھڑا آ گیا، آنکھوں میں آنسو، چائے نہیں پی صبح سے، آج پراٹھا نہیں کھایا، سادہ روٹی ملی ہے، آج دال کھائی، سر پچھلے 3 دنوں سے ہمارے گھر میں دال پک رہی ہے، چکن مٹن نہیں کھایا، یہ غربت ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ ہمیں ہدایت دے، بار بار میں کہتا ہوں اللہ ہمیں ہدایت دے، ہمیں شکر کرنے والا بتائے۔ ہمارے پاس نعمتوں کی کمی کی سب سے بڑی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں جو نعمتیں ہمارے رب نے عطا کر رکھی ہیں ہم اس پہ شکر ادا نہیں کرتے، ہماری زبان پہ ہمیشہ شکوہ رہتا ہے۔ شکر ادا کرنا سیکھیے، نعمتیں خود بخود آپ کی بڑھ جائیں گی۔ تو بس یہ میری آپ سے ایک گزارش ہے، میں اکثر دوستوں سے بات ہوتی تو میں کہتا ہوں سورہ فاتحہ ایسی سورہ مبارکہ جو نماز میں اگر نہ پڑھی جائے تو نماز نہیں ہوتی، اور اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں اللہ پاک کیا بتا رہے ہیں، اس میں ہے کیا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ شکر سے کام شروع ہو رہا ہے آپ کا، آپ نے ہر نماز میں یہ بولا الحمدللہ رب، تو آپ اس آیت کو روزانہ 100 بار ویسے ہی پڑھ لیا کرو، الحمدللہ رب العالمین، ہر کھانے کے بعد پڑھ لیا کرو، 10 بار تو پڑھ لیا کرو، 5 بار تو پڑھ لیا کرو کہ اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر۔ شکر کرنا روک دو گے تو مسائل میں خود گرفتار ہو جاؤ گے۔ شکر کرنا سیکھیں۔ آج کے عمل کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے دوست، بات یہ ہے کہ اب آپ کی، میں صرف اتنا کہوں گا، دولت میں اضافے کے لیے، کسی حاجت کے لیے، ہر کام فوراً ہونے کے لیے آپ سورہ بقرہ کی آیت 163 الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، یہ والی آیت، اس آیت کو آپ نے، اب آپ کی پریشانی کتنی ہے یہ میں نہیں جانتا، بہت زیادہ شدید پریشان ہے تو ہر نماز کے بعد ایک تسبیح، اور اگر نارمل سا کام ہے، کوئی مسئلہ ہے، کسی اور ضرورت حاجت کے لیے کرنا ہے تو ایک فجر کے بعد ایک تسبیح، اور ایک تسبیح عشاء کے بعد، اول آخر ایک بار درود ابراہیمی، یہ آپ کر لیجئے۔ اگر رزق کے لیے کرنا چاہیں تو 40 دن کیجئے، اگر کسی حاجت کے لیے کرنا چاہیں تو 21 دن کر لیں، انشاءاللہ وہ حاجت بھی پوری ہوگی، وہ مسئلہ بھی حل ہوگا، وہ رکاوٹ بھی دور ہوگی، دولت میں بھی اضافہ ہوگا۔ ہر مسئلے کا حل اس آیت میں چھپا ہوا ہے، آپ کر کے دیکھ لیجئے۔ فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجئے گا، مجھے بتائیے گا کیسے رزلٹ رہے آپ کے۔ اور دوسرا، اگر کسی مسئلے میں دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، کوئی پرابلم ہے جو حل نہیں ہو پا رہا، تو اپنا وہ مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹس میں لکھ دیجئے، خصوصی دعاؤں میں اس کو شامل انشاءاللہ کریں گے۔ اور اگر واٹس ایپ پر آپ نے رابطہ کرنا ہو تو پاکستان عصر کے ٹائم کے بعد رات 10:30 بجے تک ٹائم ہوتا ہے، اور باقی جو دوسرے ممالک کے میرے دوست ہیں، UK، USA، کینیڈا، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، ناروے، جرمنی، فرانس، آپ لوگ جیسے مجھ سے پہلے رابطہ کرنے سے پہلے، کال کرنے سے پہلے ٹائم لے لیتے ہو، جو کہ فری آف چارج بات ہوتی ہے، آپ وہ ٹائم لینے کے بعد آپ بات کر لیا کرو، یہ آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ ایسے ہی کرتے ہو، آئندہ بھی ایسے کیجیے گا۔ تو بہت شکریہ آپ کا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، زندگی رہی تو پھر نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ کے لیے اور کسی وظیفے کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔